अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी10 पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह तबारक व तआला ये माह मुक़द्दस जो हमसे अलविदा हो रहा है, अल्लाह ताला इसके सदक़े से तमाम की मुश्किलें हल फरमाए। नाज़रीन, आज 29 ईमान रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ हम आपके साथ हैं और आज हमारा साथ दे रहे हैं बहुत प्यारे भाई हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा रिज़वी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं और इनके साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे भाई, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बिलाल मुस्तफ़ा साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा एपिसोड नहीं जो बगैर मेहमान के गया हो और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करेंगे, जिसके लिए बंदा नचीज़ को अल्लाह ने सादत हासिल की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह ऐसी ज़ुबां खुदा न करे। नाज़रीन, हदिया तिलावत कुरान पाक के बाद मैं हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा भाई मोहम्मद बिलाल मुस्तफ़ा साहब को कि वो हदिया कलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। विरसा में मैंने पाया है सदका हुसैन का। विरसा में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने कि शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। कि नबियों की रोज़े हशर, नबियों की रोज़े हशर
یہ فرمائشیں نہ ہو نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہو آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز کے ساتھ قبلہ محمد بلال مصطفی صاحب آپ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس سوال ہے، اور ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ ماہ مقدس کے اندر بہت سارے موضوعات چل رہے ہیں، اور ابھی تک جو خاص ایک موضوع ہے وہ نہیں چلا، تو ہمارے بھائی نے ایک موضوع ہمیں دیا ہے۔ تو میں قبلہ علامہ غلام مصطفی صاحب، یہ آپ سے میرا سوال ہے کہ اہل بیت طہار کے بارے میں، کیونکہ ہم نے حسن مصطفیٰ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اس مہینے میں، اور اس کے بعد مولا کائنات کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، مولا حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ اب تو یہ گٹھ جوڑ یعنی کہ وہ اہل بیت کو اہل بیت، یہ بھی ایک کوشچن بڑا آیا تھا، وہ علامہ احمد نظامی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے مولا پنجتن پاک کے اوپر یہ بات ضرور ہونی چاہیے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی یہ ضرور بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا فضل ہوا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی۔ یہ میرے مرشد کریم اور میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ میں یہاں TTN پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی عامر شاہ صاحب کا کہ ان کی دعوت پر میں یہاں پہ حاضر ہوا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں نے حضور کی اہل بیت کی عظمت میں آیت مقدسہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جی آپ کو بس یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں جی تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے حبیب کو راضی کر لے تو رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا، سمجھ یہ آ گئی کہ اگر اللہ کے حبیب راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا۔ جی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حبیب کیسے راضی ہوں سبحان گے، اللہ، کیا بات ہے، رب کے حبیب کیسے کیسے راضی راضی ہوں ہوں گے، گے۔ بالکل میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من احبنی فقد احب الحسن والحسین والعلی والفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جو بندہ چاہتا ہے کہ رب کا محبوب راضی ہو جائے، جو چاہتا ہے اللہ کا نبی راضی ہو جائے، جو چاہتا ہے اللہ کا آخری پیغمبر راضی ہو جائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ جب میری اہل بیت سے پیار کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ اہل بیت سے پیار کریں گے تو اللہ کا نبی راضی ہوگا، جب اللہ کا نبی راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر رب میں تم سے پیار کروں گا،
جب میں رب تم سے پیار کروں گا پھر تمہیں انعام عطا کروں گا. سبحان اللہ. یا اللہ وہ انعام کیا ہے؟ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات. اب یہاں پہ اس پنجتن پاک کے اس ہستیوں کو، ان جو عظیم ہستی ہیں ان کو ایک شاعر نے ایک جملے کے اندر، دو اشعار کے اندر اس کو قلم بند کیا ہے. جی وہ فرماتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ کیا بات کیا بات. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ. واہ یہ واہ. گھرانہ ورا اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا، اس میں حسنین فاطمہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اس گھرانے میں مشکل کشا واہ سبحان. یعنی اس شاعر نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ حضور کی اہل بیت کے اچھا بارے ایک کوشچن ہے، جیسے کہ سوال ہمارے پاس پہلے آیا تھا کہ اہل بیت کو اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ پنج تن پاک جی جی ہستیاں پاک ہیں، ان میں پوچھا تھا تو یہ ان کو پنج تن پاک کیوں کہا جاتا ہے، کہ یہ پنج تن پاک ہی ہیں یا دیکھیں میں بتاتا ہوں اس میں دیکھیں جو حدیث پاک دوسری آیت پڑھی ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں کسی چیز کی اجرت طلب نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے پیار کرنا ہے. جی اب دیکھنا ہے کہ قرابت میں کون ہے. جی دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دی، جی اپنے لب یوحا کو کھولا، میرے آ کر فرمایا کہ میں اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر جا رہا ہوں، جی تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی ایک میری اہل بیت ہے، جی ایک قرآن ہے. جی قرآن کا دامن تھام لو جی اور اہل بیت سے محبت کر لو، جی ان دونوں کا دامن تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیابیوں کی بلندیوں کو طے کر جاؤ گے. اچھا ایک یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ اہل بیت کی بات آتی ہے. اہل بیت میں کہتے ہیں یہ پانچ نام ہیں، جی تو جو سرکار کی ازواج ہیں یا خلفۂ راشدین ہیں تو بیت اہل بیت بیت کرنے والوں کو کہتے ہیں، تو یہ جی اس پہ تھوڑی وضاحت. میں بتاتا ہوں، اسی بات کی طرف میں آ رہا تھا. دیکھیں اہل بیت، جی اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی اہل کا مطلب ہوتا والے، جی بیت کا مطلب ہے گھر والے. جی اہل بیت سے مراد ہے حضور کے گھر والے، جی مراد یہ ہے. دیکھیں اہل بیت حضور کے گھر والے، لغت کے اندر تو یہی ہے کہ حضور کے گھر والے، جی اور عرف عام کے اندر جو پنجتن پاک جو بولا جاتا ہے نا، اس سے مراد پنجتن پاک ہے، وہ ان کی بات بھی صحیح ہے، لیکن خصوص کرنا، جی یہ خاص کرنا کہ صرف اہل بیت جی اس میں شامل ہے، تو یہ بات درست بھی نہیں ہے. جی اگر بیت کا مطلب گھر والے، پھر حضور کے ازواج کہاں جائیں گے؟ جی حضور کی جو تین دوسری بیٹیاں ہیں جی وہ کدھر جائیں گی؟ بالکل حضور کے جو چار بیٹے ہیں طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، یہ جو حضور کے چار بیٹے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ جی یہ جو ہے نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. جی یعنی انسان کا ایک اپنا نظریہ ہے، بالکل اپنا عقیدہ ہے. بالکل بالکل میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور کے اس اہل بیت میں حضور کے گھر والے بھی شامل ہیں، جی در والے بھی شامل ہیں، جی اور حضور کی اہل بیت جسے پنجتن پاک کا وہ بھی شامل ہے. ماشاء حضور کی پھپھو جان مولا علی کی والدہ محترمہ جی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس چادر تطہیر کے نیچے اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر بعد وہاں پہ سیدہ کائنات آئی، جی اس کے بعد مولا علی تشریف لے کر آئے. جی
حسن و حسین آ گئے جی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاذا اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، واہ واہ یہ حضور نے فرمایا اہل بیت ہے۔ عرف عام میں پانچ دن پاک کہا جاتا ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا ذریعہ ہے، میں کوئی اتنا بڑا علامہ فہمہ نہیں ہوں، میرا ایک اپنا ذہن ہے۔ ناظرین آپ میری طرف ذرا توجہ سے یہ نکتہ غور سے دیکھیں، واہ واہ یہ توجہ سے سنیں، میری طرف غور سے دیکھیں۔ پنج تن پاک اور ساتھ کہنا ہے پنج تین پاک، ٹھیک ہے، پنج تن پاک تے پنج تین پاک، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھے۔ پنج تن پاک کا مطلب تو بتا دیا ہے، اس میں نبی پاک ہے، جی اس میں مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین ہے۔ اور پنج تین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پنج تن پاک میں یہ پانچ ہستیاں ہو گئی، جو پانچ تین میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ تین، وہ تین اگر آپ نہ ملائیں گے تو آپ کامل ایمان والے نہیں ہو واہ سکتے۔ واہ وہ ایسے ہے کہ پانچ تین میں مطلب ایک سیدنا صدیق اکبر کو ایڈ کرے، ایک عمر فاروق کو ایڈ کرے، ایک عثمان غنی کو ایڈ بالکل کرے۔ جب آپ پانچ تین ان کو بھی شامل کریں گے، پانچ تن کو بھی شامل کریں گے، پھر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پانچ تن کے بھی غلام ہوں گے، پانچ تن کے بھی غلام ہوں گے، صحابہ کے بھی غلام ہوں گے، اور آپ اہل بیت کے بھی غلام ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، پانچ تن پاک کریں، علی علی کریں، علی علی کریں، لیکن آپ صدیق اکبر کے بارے میں غلط نظریہ رکھیں۔ علی علی کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک بے آپ شک حسن حسن کریں، حسین حسین کریں۔ عمر کا، اللہ کے حبیب کے صحابی عمر فاروق کا دل میں محبت نہیں ہے، کوئی کوئی فائدہ فائدہ نہیں۔ نہیں بالکل اگر آپ عثمان غنی سے نفرت کرتے ہیں، اگر علی علی کرتے ہیں، علی علی کیوں کرتے ہیں کہ علی کے نکاح میں حضور کی ایک بیٹی ہے، جی لیکن عثمان وہ ہے جس کے نکاح میں یکے بعد گرے، حضور کی ایک بیٹی کا ظاہری وصال ہوا، پھر حضور نے دوسری دوسری بیٹی بیٹی بھی کا نکاح کیا، یعنی اس حساب سے دو بیٹیوں کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان غنی سے ہے۔ اگر آپ اتنی نسبت علی پاک کو دیتے ہیں تو عثمان پاک کو نسبت دے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد گرے، ایک حضور کی بیٹی کا وصال ہوا تو دوسری کا نکاح دیا، دو بیٹیوں کا جو شوہر ہے وہ عثمان غنی میں ہے، تب لبے لباب کامیاب انسان۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور لبے لباب اس کا میں یہاں پہ ایک کروں گا، پنجابی کی شاعری کیا لکھا ہے، کہتا ہے جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جی جی ماشاء اودے کلمے دا اعتبار نہیں، تے جڑا چون یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں۔ بے شک، کیا بات۔ یعنی اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو آپ کو کیا ہوگا، اہل بیت کا غلام ہونا پڑے گا، غلامی میں آنا پڑے گا۔ تو پھر اگر غلامی میں آ گیا اہل بیت کی، پھر وہ غلامی میں اگر آپ جنت جانا چاہتے ہو تو پھر خلفائے راشدین سے محبت ضروری بے شک۔ ہے، جڑا چون یاراں دا یار نہیں جنت دا حقدار نہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کی قبلہ علامہ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب نے، قبلہ ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے گفتگو کی اہل بیت طاہر کے بارے میں، پانچ تن پاک اور پانچ تن کا بھی ایک جو آپ نے شامل کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرت مولا کائنات کی جو ذات ہے اس کے اوپر آپ مختصر روشنی ڈالیں کہ ہمیں جو نا دلی سکون ملے۔ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت بہلول دانا جی وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر نا جی ایک یوں سر نیچے جھکا کرنا جی ذکر کر رہے تھے، جی ورد کر رہے تھے۔ جی تو کیا ہوا کہ ایک قریب سے نا خشک مولوی گزرا، جی اس نے دیکھا یہ بزرگ ہے، بہلول دانا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جی اس نے کیا کیا، قریب ہو کے سنا تو وہ بہلول دانا کر رہا تھا ایک وظیفہ۔ جی اس نے وظیفہ سنا کہ یہ وظیفہ کر کیا رہا ہے۔ جی حضرت بہلول دانا پڑھ رہے تھے یا علی یا علی واہ یا علی یا علی، واہ 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 واہ، کیا بات، یعنی پنجابی اندر کہہ لو کہ او بہلول دانا علی 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 کرتا علی پیا کردا پیا سی، واہ واہ کیا بات، علی علی کردا پیا، کردا پیا سی۔ وہ بڑا پریشان ہویا کہ یہ ذکر کردا پیا ہے، یہ اللہ اکبر کرے، لا الہ الا اللہ کرے، سبحان اللہ کرے، اے علی علی الحمدللہ کردا کرے، اے دروشی پڑھدا پے، اے علی علی کردا پے، اے کڑا ذکر ہے۔ جی اس گل نو اتھے روک کے میں حضور پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ تانوں لے کے چلنا جی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ تشریف فرما سن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ، میرے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ اللہ علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہوندا ہے، سونیا اسی تے علی دا چہرہ ویکھ لیا ہے، جی لیکن ساڈے آن تو بعد کچھ ایسے ہونے نے جڑے کہ جنہاں نے علی پاک نو ویکھیا نہیں ہونا، وہ کیسے سعادت جی؟ وہ تے اس عبادت تو محروم ہوگا نا۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، علی پاک دا جڑا زیارت نہیں کر سکے گا نا، میرا حکم ہے کہ ذکر علی عبادہ، اللہ اکبر وہ صرف اوتھے بہ کے علی پاک سامنے نہیں، جی لیکن اوتھے بہ کے او علی دا ذکر کرے گا۔ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت واہ، ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ کیا بات، اس تو بعد تیسری گل، پھر صحابی رسول کھڑا ہے، سونیا کوئی ایسی سانو نصیحت فرماؤ، ایک ایسا جگہ ہے، ایسا مقام ہے کہ اتھے علی علی نہیں کرن دے رہے، جی لوگ علی دا نام نہیں لین دے رہے۔ جی آج بھی ایسے مقام نے جتے اللہ دا نام ہی لین دے پے، جی جی علی علی کسے نہ کہن دین۔ جی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، جتے تانوں کو علی علی نہ کرن دے وے تے دل دے اندر علی دی محبت رکھو۔ علی دی سبحان اللہ، محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا یعنی کیا بات، شاعر آندا ہے علی کہنا، علی سننا، علی پڑھنا، علی لکھنا، جی میرا سارا دن گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ کیا بات، یعنی حضرت علی کا تذکرہ خیر کرنا جی عبادت ہی عبادت ہے۔ جی جب حضرت علی پاک، آخری بات کروں گا، علی پاک نے جب غزوہ خیبر جی کو ایک ہاتھ سے یوں پکڑ کر جب ایسے دروازے کو، دروازے کو، قلعہ خیبر کو پھینکا نا اس دروازے کو، ہاں جی تو ایسے زمین ہلی، ایک زلزلہ ٹائپ، اللہ ایک زلزلہ آ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی تھی اس وقت، جی وہ اپنے تخت پر بیٹھی تھی، وہ تخت ہلا اور زلزلہ آیا، اس نے محسوس کیا۔ جی اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، جی یہ کیا معاملہ ہے، یہ زلزلہ آج کیوں آیا ہے؟ تو اس کے غلامہ نے کہا کہ مالکن، بات یہ ہے ایک علی نام کا بندہ جی ایک مسلمان ہے، جی مسلمانوں کا نبی کا غلام ہے، جی اس نے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا ہے، تو اس وجہ سے زلزلہ آیا ہے۔ جی تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، دیکھیں مولانا صاحب قبلہ، عرض یہ ہے، وہ عورت با پردہ ہو کر علی کی بارگاہ میں آئی، اللہ مولا علی پاک سے عرض کی اے علی پاک، اتنی طاقت کہاں سے آئی، جی اتنی پاور کہاں سے آئی؟ جی تو مولا علی نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بی بی، طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی 70 بندے اسے اٹھا کر سائڈ پہ کرتے تھے، جی تم نے ایک ہاتھ سے کر دیا ہے۔ جی تو آپ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب میں ایمان کی طاقت ہے، وہ اللہ طاقت میرے آقا کی طرف سے، اس کی دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ ان کے آقا کون ہے، اللہ ان کے نبی کون ہے۔ جی تو وہ عورت گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آ کر اس نے ایمان قبول کیا، سبحان اللہ، حضور کی واہ واہ، غلام بن گئی۔ غلام بننے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں۔ جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نکاح کیا، آج وہ ام المومنین ہے، آج وہ مومنہ کی ماں، اسے علی کہتے ہیں۔ واہ قبلہ ماشاءاللہ پیاری گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک سٹارٹ کیا، میں چاہتا ہوں اسی پہ حضرت بلال دانا علی علی کر رہے تھے، تو وہ خشک ملا نے جب یہ کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، ہاں، تو آپ کا کیا جواب تھا؟ میں یہی اس بزرگ سے پوچھا نا، انہوں نے کہ جو خشک جو مولانا صاحب سے وہاں سے گزرے، تو اس نے ان کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے جی 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 کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، اس لیے علی علی اسی لیے میں علی واہ علی واہ کر واہ، رہا ہوں، ماشاءاللہ اسی لیے میں علی کیا علی کر بات ہے کہ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کی قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کا بہت شکریہ، حضرت علامہ محمد بلال مصطفی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بنے۔ ناظرین، یہاں پہ آج کا 29 ایمان رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، دیکھتے رہیے TTN پاکستان۔ السلام علیکم۔